خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ما نہیں، کانا ہے، لبشرن کسی انسان کے لیے، ان کہ یؤتیہ اللہ دے اس کو اللہ، الکتابہ کتاب، والحکم اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت، ثم پھر یقولا وہ کہے، للناس لوگوں کے لیے، کونو ہو جاؤ، عباد لی بندے میرے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن لیکن، کونو ہو جاؤ، ربانیین رب والے، بما بوجہ اس کے جو، کنتم تھے تم، تعلمون تم سکھاتے، الکتابہ کتاب کو، وبما اور بوجہ اس کے جو، کنتم ہو تم، تدرسون تم پڑھتے، ولا اور نہ، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان کہ تتخذو تم بنا لو، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابن رب، ایأمرکم کیا وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالکفر کفر کا، بعد اذ بعد جب، انتم تم، مسلمون مسلم ہو، وَإِذْ اور جب، اخذ لیا، اللہ اللہ نے، میثاق پختہ عہد، النبیین نبیوں سے، لما البتہ جو، آتیتکم میں نے دیا تم کو، من کتاب کتاب میں سے، وحکمت اور حکمت میں سے، ثم پھر، جاءکم آ جائے تمہارے پاس، رسول ایک رسول، مصدق تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو، معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے، بہی ساتھ اس کے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی، قال اس نے کہا، اَأَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ اور لیا تم نے، عَلَى ذَلِكُمْ اس پر، اصری میرا عہد، قالوا انہوں نے کہا، اقررنا اقرار کیا ہم نے، قال فرمایا، فاشہدوا پس گواہ رہو،
وَأَنَا اور میں مَعَکُم تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں. تفسیر ما کان لبشر کسی انسان کے لیے کسی بشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں، اس کو زیب ہی نہیں دیتا. کیا زیب نہیں دیتا؟ ان کہ یؤتیہ اللہ عطا کرے اس کو اللہ. کیا عطا کرے؟ الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت یا حکومت. حکم کا لفظ قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی ہوتا ہے قضاء و فیصلہ، دوسرا ہے قوت فیصلہ اور بصیرت، اور تیسرا ہے امر اور حکم. تو یہاں اس کا معنی پھر کیا ہو سکتا ہے؟ قوت فیصلہ ہو سکتا ہے، بصیرت ہو سکتی ہے، اور حکم ہو سکتا ہے. تو کسی انسان کے لیے جائز نہیں. یہاں انسان سے مراد نبی ہیں کہ جن کو کتاب اور بصیرت عطا ہوتی ہے. ایسے کسی انسان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم دے، حکمت عطا کرے، بصیرت عطا کرے، والنبوۃ اور نبوت عطا کرے، پھر ان سب چیزوں کو پا لینے کے بعد ثم یقول للناس وہ لوگوں سے کہتا پھرے کونو بن جاؤ عباد لی میرے بندے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. یعنی کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے پاس آ کر انہیں اپنا بندہ بنا لے، اپنی غلامی میں لے لے اللہ کے سوا. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلوا کر خود اپنے آپ کو خدا ثابت کرے. ولیکن لیکن وہ تو کیا کہتا ہے، کونو بن جاؤ ربانیین اللہ والے. ربانی رب سے ہے، رے بے اس کا روٹ ہے. ربانی کی جمع ہے ربانیین، زاہد خدا پرست اللہ والے. یہ لفظ عبرانی کا معلوم ہوتا ہے جو عربی میں آیا. ان کے ہاں ربی کا لفظ بہت مشہور ہے. ربان کہتے ہیں اس شخص کو جو علم کی نشو نما کرے یا علم کے ساتھ تربیت کرے. یعنی رب کا مطلب یہ ہوتا ہے نا پرورش کرنے والا. تو ربان کا الف نون مبالغے کے لیے ہے. بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم، تعلمون الکتاب تم تعلیم دیتے کتاب کی، وبما کنتم اور بوجہ اس کے جو تھے تم، تدرسون تم پڑھتے پڑھاتے. تدرسون یعنی تدریس کرتے، تدرسون تم علم سیکھتے. اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ جب نجران کے عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور مناظرہ کرنے آئے تو یہود ان کے ساتھ مل گئے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سی چیزوں میں نصارہ کے ساتھ ساتھ یہود کی بات بھی شامل ہو جاتی. تو اس وقت شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ بات تو وفد نجران کی ہو رہی تھی، عیسائیوں سے خطاب ہے، اور شروع میں بھی بتایا گیا تھا کہ سورۃ آل عمران میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے، تو یہ بیچ میں پھر اہل کتاب میں یہود کیسے شامل ہو جاتے؟ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے تو مدینہ میں رہنے والے یہود ان عیسائیوں کے ساتھ مل گئے اور تنزن آپ سے کہنے لگے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کیا کریں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ رومی اور ایرانی اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کیا کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سلام کی بجائے سجدہ نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت حق ہے. بہرحال اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کو اتنا بڑا فضل دے
اور پھر وہ نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس محسن کو بھول کر لوگوں کو اس کا بنانے کی بجائے اپنا بنانا شروع کر دے. انبیاء ایسا نہیں کیا کرتے. انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی کس لیے، کتاب دی ہی کس لیے، علم و حکمت عطا کس لیے کیا؟ تاکہ لوگوں کو اللہ والا بنائے، اللہ سے جوڑ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی بجائے اپنا بنانا شروع کر دے؟ یہاں پھر نصارہ کے اس عقیدے کی بھی تردید ہے کہ جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے تھے یا خدا کا بیٹا کہتے تھے. فرمایا یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ ایسا کرے. وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ان کو انجیل دی، حکمت دی، اور پھر وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے انہیں اپنا بندہ بنانے شروع کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن انبیاء کا کام کیا ہے؟ کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. کیونکہ کوئی ایسی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی سکھاتی ہو اور بندے کو اللہ سے دور کرتی ہو، وہ ہرگز کسی پیغمبر کی تعلیم نہیں ہو سکتی. پیغمبر کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. وہ کیا کہا کرتے ہیں؟ کونوا ربانیین. اور کسی مذہبی کتاب میں بھی ایسا نہیں ہوا کرتا، کیونکہ جو کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہو، بھلا اس کی تعلیمات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں تم اللہ کو چھوڑ دو اور ہمارے بن جاؤ. اب دیکھیں نا کہ کوئی بھی دینی مذہبی تعلیم، کوئی بھی اللہ کی کتاب اگر عقل سے بھی کام لیا جائے تو انسان کو کیا سکھانے کے لیے، کیا سکھائے گی؟ کہ لوگوں کے غلام بن جاؤ، یہ کتاب لانے والے کے شہر میں گرفتار ہو جاؤ، اس کی پرستش شروع کر دو. نہیں، یہ تو عقل بھی نہیں مانتی. پھر اے اہل کتاب، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اپنی پرستش کرانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو اپنا بندہ بنا لے؟ یہ سب کچھ پیغمبروں پر الزام ہے. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن وہ تو کیا کہتے ہیں کہ ربانی بن جاؤ. وہ تو لوگوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں، اللہ کے قرب کا شوق پیدا کرتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، بوجہ اس کے کہ جو تم کتاب پڑھاتے رہے ہو. علم یعلم تعلیم، تو تعلمون تم تعلیم دیتے رہے ہو، الکتاب کتاب کی. وبما کنتم تدرسون، اور بوجہ اس کے جو تم خود پڑھتے رہے ہو. تدرسون کا لفظ درس سے ہے، دال رے سین. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اثر قبول کرنا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ علم کا اثر قبول کرنا. یعنی کتاب کی تعلیم و تدریس کیا بتاتی ہے، کیا سکھاتی ہے، کس چیز پر گواہ ہے؟ کہ اس سب کام کا مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. کتاب کی تعلیم، کتاب کی تدریس، اس کا سیکھنا سکھانا دراصل رب کی شناخت اور اس سے خصوصی تعلق کے لیے ہے. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ کتاب کو سیکھنے کے ساتھ سکھانا بھی چاہیے. تو علمون اور تدرسون ساتھ ساتھ آیا ہے، یعنی جس کے پاس کتاب کا علم ہو اسے پھر کتاب کی تدریس بھی کرنی چاہیے. اچھا، یہاں پر تدرسون اور درس کا لفظ کتنا میننگ فل ہے. کیا مطلب ہے؟ علم کا اثر قبول کرنا، یہ ہوتا ہے تدریس اور درس. تو جس میں اثر ہی نہ ہو اور قبول ہی نہ ہو کچھ، یا قبول ہی کچھ نہ کیا جائے، تو وہ کس قسم کا درس ہے؟ درس کا معنی ہوتا ہے نشان لگنا. وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ وہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کیا؟ أَن تَتَّخِذُوا، کہ تم بنا لو، الملائکۃ، فرشتوں کو،
والنبیین اور نبیوں کو، کیا اربابن رب، رب کی جمع ہے ارباب، یعنی کوئی پیغمبر تم کو یہ حکم بھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو خدا بنا لو یا نبیوں کو خدا بنا لو۔ فرشتوں کو خدا بنانے کی بات کہاں سے آئی؟ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز میں ہے، عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ خدا کائنات کی صرف کلی ربوبیت کرتا ہے، باقی جزئیات ملائکہ کے حوالے ہیں۔ یعنی عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تو سب سے بڑے خدا ہے، اور اس نے اپنی اس کائنات میں فرشتوں کو جزوی اختیارات دے رکھے ہیں، پارشلی ان کو شریک کیا ہوا ہے، یعنی پوری کائنات کا ایک اعلیٰ رب ہے، اور اس نے پھر فرشتوں کو چھوٹے چھوٹے حصے بانٹ رکھے ہیں جس میں وہ رازق بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کے مالک بنے ہوئے۔ اچھا، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ وہ خدا کی بیٹیاں بناتے تھے اور اس کی خدائی میں حصے دار سمجھتے تھے فرشتوں کو، اور وہ کیا کہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہمیں انبیاء نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء یہ نہیں سکھایا کرتے، وہ تو صرف ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اچھا، اس سے ملتا جلتا ایک عقیدہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے، ہم بھی پیچھے تھوڑی رہے ہیں کسی چیز کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، ہر چیز میں ان کو فالو کرو گے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ہمارے ہاں اس سے ملتی جلتی بات کیا ہے بھلا؟ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ اس عالم کون و مکان میں 313 اشخاص ہر وقت ایسے موجود رہتے ہیں جو نجبا کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، پھر ان میں سے 70 نقبا کہلاتے ہیں، پھر ان میں سے 40 ابدال کے درجے پہ ہوتے ہیں، اور ان میں سے 7 قطب ہوتے ہیں، ان میں سے 4 اوتار کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں، اور ان چاروں میں سے ایک غوث کا مقام حاصل کرتا ہے اور وہ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے۔ جب لوگوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا رزق کی تنگی یا بیماری ہوتی ہے تو وہ ان 313 کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ یہ 313 لوگوں کی فریادوں اور درخواستوں اور دعاؤں کو 70 نقبا کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ 70 ان حاجات کو 40 ابدال کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ 40 اپنے سے منتخب 7 قطبوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر یہ 7 اپنے 4 منتخب اوتار کے پاس ان کی حاجتیں اور فریادیں لے کے جاتے ہیں، پھر یہ چاروں اپنے سے منتخب شخص کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، اس کا نام غوث ہے، وہ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، اس کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، اس کی قدرت اور طاقت اللہ سے کم نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں سراسر شرک پایا جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا وہ خود چاہتا ہے، یعنی مخلوق کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہے، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کا علم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اقتدار میں کسی بھی قسم کا کوئی حصہ رکھتے ہوں؟ وہ اختیارات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ان لوگوں نے کچھ انسانوں کو دے دیے، جیسے عیسائیوں نے فرشتوں کے اندر وہ اختیارات سمجھ رکھے تھے۔ بسا اوقات یہ کہتے ہیں کہ فلاں رزق دیتا ہے، کوئی خزانہ دیتا ہے، اور اس قسم کے بہت سے اختیارات بندوں میں بانٹ رکھے ہیں کہ ان کی قدرت اور طاقت سے ایسی چیزیں ملا کرتی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تعویذ بناتے ہیں اور اس میں فرشتوں کے ناموں کے ساتھ یا لکھتے ہیں، یا میکائیل یا جبرائیل یا فلان، ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہماری مشکل آسان کیجیے۔ اگر کشتی وغیرہ میں سوار ہو تو یا خضر کہتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا جو ہے وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ چلیے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ وہ حکم دیتا ہے تم کو، أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ تم ملائکہ اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کسی پیغمبر کی یہ تعلیم کبھی نہیں رہی کہ فرشتے انسانوں کے مالک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ خدا کائنات کی صرف کلی ربوبیت کرتا ہے،
باقی جزئیات ملائکہ کے حوالے ہیں، یہ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز میں کہا گیا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض چرچز میں فرشتوں کی مورتیاں بھی ہوتی ہیں، فرشتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اسی طرح وہ ان کو بھی پوجتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں شرک کی قسمیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، کیا وہ حکم دیتا ہے تم کو کفر کا، یا کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے جب تم مسلمان ہو چکے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد، اللہ کا بندہ بن جانے کے بعد کیا پھر بھی اس بات کی تعلیم دی جا سکتی ہے کہ تم کسی اور کے بندے بن جاؤ؟ پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالی نے، کیا لیا؟ میثاق، پختہ عہد، پکا وعدہ، کس سے لیا؟ النبیین، نبیوں سے لیا۔ کیا لیا؟ لما، البتہ جو بھی، آتیتکم، میں دوں گا تم کو، کیا؟ من کتاب، کتاب میں سے، وحکمت، اور حکمت میں سے، ثم جاءکم، پھر آ جائے تمہارے پاس، کون؟ رسول، کوئی رسول۔ کیسا رسول؟ مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی پہلے سے کتاب و حکمت میں سے جو کچھ ہے اس کی وہ آ کے تصدیق کرے۔ تو تم نے کیا کرنا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ کیا تم یہ بات مانتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ، اور لیا تم نے، عَلَى ذَلِكُمْ، اس پر، اسری، میرا عہد، یعنی مجھ سے وعدہ کرتے ہو اس پر؟ قالوا، انہوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال، فرمایا، فاشہدوا، بس گواہ رہو۔ کس بات پر؟ اس عہد پر۔ وَأَنَا، اور میں بھی، مَعَکُم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں۔ اس آیت میں بھی نجران کے نصارہ کی تردید ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے یہ عہد و پیمان لیا کہ جب بھی کوئی نیا رسول آئے گا جو گزشتہ انبیاء کی تصدیق کر رہا ہوگا تو گزشتہ نبی اور اس کے پیروکاروں پر لازم ہوگا کہ اس نئے نبی پر ایمان لے آئیں اور اس کی مدد بھی کریں۔ چنانچہ تمام انبیاء نے اس بات کا اقرار کیا اور اس اقرار کے گواہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر شہادت دی۔ یہ اقرار کیوں لیا گیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ وعدہ کیوں لیا گیا؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ تمام لوگ جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے ان پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے اب اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتا، آپ کا اقرار نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ فمن تولی بعد ذلک، جو اس کے بعد منہ موڑ جائے۔ کس سے منہ موڑ جائے؟ اس عہد سے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام یا حال کیا ہے؟ فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ دراصل فاسق ہیں، یعنی اس نبی کو جھٹلانے والا، اس سے منہ موڑنے والا دراصل فاسق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اقرار کب لیا گیا تھا؟ کس وقت کی بات ہے؟ یہ میثاق کہاں ہوا تھا؟ کیونکہ آ رہا ہے نا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب لیا تھا، کس موقع پر؟ تو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عالم ارواح میں یا پھر دنیا میں بذریعہ وحی، اور دونوں احتمالات ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی جب سب روحوں کو پیدا کیا گیا تو اس وقت
جن کو اللہ نے نبی بنانا تھا ان سے الگ طور پر یہ عہد لے لیا، اور پھر جب وہ دنیا میں نبی بن کر آ گئے تو اس کے بعد بھی ان سے یہ عہد لیا گیا۔ میں دوبارہ کرتی ہوں اس آیت کی تفسیر۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے، کیا لیا؟ میثاق، پکا وعدہ۔ کس سے لیا؟ النبیین، نبیوں سے لیا۔ کب لیا؟ عالم ارواح میں یا پھر دنیا میں ان کے آنے کے بعد بذریعہ وحی۔ وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم، البتہ جو بھی میں دوں تم کو، عطا کروں تم کو، من کتاب و حکمت، کتاب اور حکمت میں سے، یعنی نبی بنا کر بھیجنے کے بعد جو بھی میں تم کو کتاب و حکمت کی باتیں عطا کروں اور تم اپنا کام شروع کر دو، اتنے میں کیا ہو؟ تم اپنا کام کر رہے ہو، یا تمہارے جانے کے بعد تمہاری امتیں تمہاری پیروی کر رہی ہو کہ اتنے میں ایک اور رسول آ جائے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ بعض رسول اکٹھے بھی آئے، مثلا موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی بنائے گئے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، تو اس پر ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ اب آ گیا نا ایک اور رسول صاحب۔ سورۃ یاسین میں کیا آتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے، لوگوں نے جب ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تیسرا بھی بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا گیا۔ ہاں؟ تو اب حکم کیا ہے کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کو ماننا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور اصل مقصود اس آیت کا یہ ہے کہ اہل کتاب کو یہ بتانا مقصود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے، رسول ان سے مراد یہاں 2 مطلب ہے۔ ایک تو کوئی بھی رسول جو آ جائے ایک نبی کے ہوتے ہوئے، کوئی دوسرا، یا دوسرا معنی کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ خاص رسول۔ اگر وہ آ جائیں تو کرو گے کیا تم؟ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں نا، ذرا امیجن کریں، عام طور پر جب ایک شخص کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو دوسرے کی انٹرفیئرنس یا دوسرے کا وجود بھاری گزرتا ہے نا۔ اب ایک شہر میں اگر ایک شخص کوئی درس و تدریس کا کام کر رہا ہو، ایک پیغمبر، تو اتنے میں ایک اور شخص دعویٰ کر دے میں بھی پیغمبر ہو گیا، تو اب اس میں احتمال کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ان میں کلیش ہو، اور دین کے کام میں اگر کلیش شروع ہو جائے سب برکت ختم ہو جاتی، سب مقصد پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر رسول سے مراد یا تو ایک رسول کے ہوتے ہوئے کوئی بھی دوسرا رسول جو آ جائے اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہو تو کیا کرنا ہوگا، رسول کی علامت کیا ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ رسول واقعی رسول ہے جو دعویٰ کر رہا ہے؟ مصدق لما معکم، وہ 1.5 کی مسجد الگ نہیں بنائے گا، وہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی تمہارے ساتھ موافقت کرے گا۔ تو تم بھی کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ضرور ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ اس سے دین کے کام میں مضبوطی ہوگی، دین کا فائدہ ہوگا، خلق خدا کو ہدایت ملے گی۔ قالا، اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ تم سے مراد کون ہے یہاں؟ انبیاء۔ انبیاء سے وعدہ لینے کے بعد پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ پسند آئی تم کو میری بات؟ مانو گے میری بات؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس بات پر میرے عہد لیتے ہو، یعنی پکا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، ان سب نے کیا کہا؟ ہم نے اقرار کیا، ہم مان گئے، ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں، جو آپ کہیں ہم حاضر ہیں۔ قال فاشهدوا، فرمایا پھر گواہ رہنا۔ فاشهدوا سے مراد یہاں پیغمبر ہے، ان کے عوام نہیں ہے، اس وعدے پر گواہ رہنا۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میں بھی اس بات پہ گواہی دیتا ہوں کہ میرے اس بتائے ہوئے عہد کو تم مان گئے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس بات پر گواہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔